آپ کا ایک بیان آیا جس میں آپ نے کہا کہ 4-3 والا جو فیصلہ ہے، اصل مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے اسی فیصلے پہ اٹکا ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے آپ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ وہ 4-3 والا فیصلہ درست تھا، اگر وہ نہ تسلیم کیا جائے تو پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں، ہم پہلے بھی کانسیکوینسز بھگت چکے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ جو وہ چاہیں کر گزرے، اس میں اجتماعی دانش لے کر آئیں، فل کورٹ بنا کر فیصلہ کر دیں۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو پہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بڑے نازک موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان کے وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کو وی نیوز پر مبارک ہو، خیر اللہ مبارک، تعالیٰ کرے کہ خیر کامیاب ہو یہ پلیٹ فارم۔ آپ جب دفتر میں تشریف لائے لائٹ گئی ہوئی تھی، تو توانائی کے آپ وزیر ہیں، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ جی شروع ہو گیا، اور لوڈ شیڈنگ کی آج کے دور میں جو وجہ ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم جو مہنگے ایندھن ہیں ان کو استعمال کم سے کم کریں، تاکہ صارفین کو جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ایکسٹرا بل دینا پڑتا ہے وہ ان کو نہ پڑے۔ ڈو یو تھنک اٹ از انف جسٹیفیکیشن کہ آپ عوام سے کہیں کہ ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف کھڈا ہے تو آپ دونوں میں سے کسی ایک میں چھلانگ لگائیں؟ نہیں، جسٹیفیکیشن اللہ نے چاہا تو یہ ایک عارضی ہوگا، اور اس سال کے دوران ہم نے اپنی محنت کوشش کی ہے، تو تھر کول سے 1980 میگا واٹ ہم نے پاکستان کے اپنے ایندھن سے سستی بجلی جو ہے وہ سسٹم میں اب شامل کر دی ہے۔ اس سے پہلے جو 2014 میں نواز شریف نے آغاز کیا تھا، 2 جو جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں نئے K2 اور K3، ان کا بھی وہ بھی اب کمپلیٹلی آپریشن، K3 کا افتتاح چند ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب نے کیا تھا جا کے۔ تو ہمارے پاس اس وقت پہلے سے زیادہ ہماری مقامی اور سستی بجلی موجود ہے، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ ہر سال بڑھتی آبادی اور آبادی کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے نا، کہ آپ کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہے 20 سال پہلے کے مقابلے میں۔ تو اس لیے وہ ایشو ہے کہ خاص طور پہ جو پچھلے 4 سال تھے 2018 سے 22، اس میں کوئی نئی کیپیسٹی ایڈ نہیں ہوئی، بلکہ جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے 2013 سے 18 کے درمیان، ان کے اوپر بھی ان کو مکمل طور پہ، بلکہ کہنا چاہیے مجرمانہ طور پہ ان پہ غفلت برتی گئی، وہ شروع نہیں کیے گئے، ان پہ مکمل نہیں کیے گئے، لیکن اب اللہ کے فضل سے ہم نے مکمل کیے ہیں۔ لیکن یہ ایک بیلنس ہے، مشکل بیلنس ہے، کہ کچھ محدود لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے کی رہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ جو کاسٹ ہے بجلی کی اس کو کنٹرول کر سکیں۔ لیکن وقت کے ساتھ جس طرح انشاءاللہ تھر کول بڑھے گا، اگلے مہینے سے ہمارے جو بڑے جو شمسی توانائی کا منصوبہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسے جیسے تھر کول بڑھے گا، شمسی توانائی بڑھے گی۔ 2026-27 میں جو ہمارے شروع کیے وہ ڈیم تھے دیامیر بھاشا اور داسو، وہ بھی انشاءاللہ سسٹم میں آ جائیں گے۔ اگلے 3 سے 4 سال میں مجھے بہت توقع ہے کہ ہم نہ صرف مکمل بجلی دے سکیں گے 24 گھنٹے، بلکہ آج کے مقابلے میں سستی بجلی دے سکیں گے۔ ہر حکومت الیکشن میں یا ہر کینڈیڈیٹ جو آپ کے اسٹیچر کا ہوتا ہے، الیکشن میں آنے سے پہلے الیکشن کیمپین میں یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی لوڈ شیڈنگ فری پاکستان ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں اس حوالے سے راجہ پرویز اشرف ایک زمانے میں بجلی کے منسٹر تھے، تو وہ بھی ہر 6 مہینے کے بعد کی تاریخ دیتے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے بعد لوڈ شیڈنگ فری پاکستان ہوگا، یہ حقیقت ہے یا نعرہ ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ حقیقت اس لیے کہ اس کے اندر ایک آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے ناظرین اس سے آلریڈی بجلی بہت مہنگی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ مہنگی بجلی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آج
شام تک لوڈ شیڈنگ فری پاکستان ہو سکتا ہے. ٹھیک. کہ اگر ہم اپنے فرنس آئل سے اور ڈیزل سے اور ایون گیس کے جو پرانے لگے ہوئے انیفیشینٹ پلانٹس ہیں وہ چلا دیں تو ہمارے پاس سفیشینٹ بجلی موجود ہے لوڈ شیڈنگ فری کرنے کے لیے. صرف ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس مہنگی بجلی تو وافر ہے، سستی بجلی محدود ہے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برداشت ہو سکے صارفین کے لیے اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہے. ہمارے پاس رفلی آپ کہہ سکتے ہیں 15 سے 16 ہزار میگا واٹ ایسی بجلی ہے جو چلائی جا سکتی ہے، اور ہم نے چلائی بھی پچھلے سال جون میں، لیکن وہ صارفین کے لیے مزید مہنگے بلوں کا باعث بنے گی. لہذا یہ ایک اس وقت بیلنس ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جب تھر کول اللہ کا بہت بڑا کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ پہلے وہ ایک خواب جو تھا وہ اب حقیقت بن گیا کہ ہم اس آج کے دن بھی 3300 میگا واٹ تھر کے کوئلے سے پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چینج ہے پاکستان کے انرجی لینڈسکیپ میں. تو اسی لیے اور پچھلے سال چونکہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تمام جو ایندھن تھے ان کی قیمتیں 2 گنا 3 گنا، کوئلہ 4 گنا ہوا، جس کے نتیجے میں جو آپ کے شاید ناظرین کے سمجھنے کی بات ہے کہ شہباز شریف کی جو وسیع البنیاد حکومت ہے اس کی پالیسی یہ ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ آنے والی حکومتیں بھی اس کو فالو کریں گی، کہ نئے بجلی بنانے کے کارخانے امپورٹڈ ایندھن پر نہیں لگیں گے. صحیح. یہ اب فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. لہذا جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہے پانی ہے، ہائیڈل ہے جو ڈیم بنتے ہیں، شمسی توانائی ہے، ہوا سے بننے والی بجلی ہے، اس کے ساتھ اب تھر کول ہے، اور اس کے ساتھ 5واں جو ہے وہ نیوکلیئر ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جس کی بنیاد پر نئی بجلی کی کیپیسٹی لگے گی. ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے اور اس کے بڑے صارفین کے لیے بہتر نتائج آئیں گے. ایک تو بجلی سستی ہوگی، دوسرا پاکستان کا جو فارن ایکسچینج امبیلنس ہے اس میں بہت بہتری آئے گی، بیکاز ہم بجلی بنانے کے لیے تقریباً 3 سے 6 بلین ڈالر کا جو تیل، ایندھن، گیس ہر سال امپورٹ کرتے ہیں. اس میں جیسے جیسے کمی آنا شروع ہوگی تو بیلنس آف پیمنٹس کو بھی سپورٹ ملے گی، اس کا بھی صارفین کو انڈائریکٹ فائدہ ہے. لیکن سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہمارے ایندھن کی، ہماری مٹی سے نکلے ہوئے ایندھن سے جو بجلی بنے گی وہ سستی ہوگی، ہمارے پاس موجود ہوگی. اور اس کا جو آخری زاویہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، یوکرین کے بعد بتانا، انرجی سیکیورٹی. کہ اگر ایسے حالات بنتے ہیں جس طرح یوکرین میں بنے ہیں، یورپ میں بنے کہ رشیا نے اچانک گیس بند کر دی، تو ہم اس لحاظ سے بھی خود مختار ہوں گے کہ ہمیں چونکہ تھر کول کسی دوسرے ملک سے نہیں منگانا، ہمیں ہوا کسی سے نہیں منگانی جو وینڈ پاور ہے. نیوکلیئر میں ہمارا انحصار بہت حد تک ہم دوست ملک چین پر ہے، لیکن اس میں بھی ہم اپنی کیپیبلٹی. تو لہٰذا اس کا ایک یہ بھی اینگل ہے کہ جو انرجی سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ بھی اس پالیسی سے حل ہوگا کہ ہم انڈیجنس سورسز استعمال کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے بیلنس آف پیمنٹس پہ کرائسس نہیں ہے، اور اسٹریٹجیکلی یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مثبت قدم ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہوگا. ایک اور سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں جو سبجیکٹ آپ کے دل کے بہت قریب ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ گوجرانوالا. گوجرانوالا مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، آپ کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاہور سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے گوجرانوالا امپورٹنٹ ہے. چند بڑے تاریخی واقعات ہوئے گوجرانوالا میں، مطلب وہ جو عدلیہ بحالی مارچ تھا وہ بھی گوجرانوالا پہ آ کے کلمنیٹ ہوا. نواز شریف نے جو تقریر کی، جو بڑی فیمس تقریر تھی پی ڈی ایم کی، وہ بھی گوجرانوالا میں ہوئی. اور گوجرانوالا واحد علاقہ تھا کہ جہاں سے نون لیگ نے 2018 میں تمام تر تکالیف کے باوجود الیکشن جیتا، مکمل سویپ کیا. قومی اور صوبائی کی تمام نشستیں. وہ نواز شریف سے محبت ہے ان کو. لیکن اب جو مہنگائی کا دور ہے، عام آدمی پریشان ہے. اب جب آپ گوجرانوالا جاتے ہیں تو کیا کارکنوں کا، عوام کا محبت کا لیول وہی ہوتا ہے؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ اس محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ میں خود بھی ان چیزوں کا بہت نقاد ہوں اور دیکھتا ہوں نقاد کی نظر سے، لیکن میں اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں جب دیکھیں ہم روٹین کی بنیاد میں فاتحہ کہنے جاتے ہیں، شادیوں پر جاتے ہیں، سماجی تقاریب میں جاتے ہیں،
تو وہاں تو ہمیں محبت میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. شکایت ضرور لوگ کرتے ہیں. اوکے. بلکہ 2 شکایتیں کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہوئی ہے. دوسرا گوجرانوالا چونکہ تھوڑا جذباتی شہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پکڑتے کیوں نہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. یہ بقول ان کے کہ وہ بدامنی اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرے. تو میں وہ پنجابی زبان استعمال نہیں کروں گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی پڑھتے کیوں نہیں تسی. ہاں پھر پڑھتے کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں پڑھتے. ہاں. تو یہ سوال آپ کو معلوم ہے ابھی بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمان میں بھی 2 دن پہلے کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کوئی شریف آدمی ہے ہمارے وزیر اعظم جو ہے. لیکن میرے خیال میں یہی ہے کہ جب تک سیٹسفائی ہم نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، اگر وہ جب آ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ اس پہ گرفتار ہونا چاہیے. قانون کی عظمت کا بھاشن تو سب سے زیادہ وہ خود ہی دیتے تھے نا، کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان. تو پھر اگر 1 پاکستان ہے تو پھر ان کے اوپر بھی قانون کا اطلاق ہوگا اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، عدلیہ میں اور سپیریئر عدلیہ میں آپ نے دیکھا، اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا، 2 دھڑے بن گئے ہیں. مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کس دھڑے کے ساتھ؟ ہم کسی دھڑے کے ساتھ نہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں میں 2017 کے بعد شروع ہوا جو معاملہ ہے اس کے بعد ایک واضح جھکاؤ نون لیگ کے خلاف نظر آیا ہے، وہ درست ہونا چاہیے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس میں کبھی کبھی ہماری طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ ججوں کی جب ان کو چنا جا رہا ہوتا ہے، جو سلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو جوڈیشل کمیشن ہے جو بیٹھتا ہے، وہاں زیادہ ویٹنگ ہونی چاہیے ججوں کی انٹیگریٹی کے حوالے سے اور ججوں کی قابلیت کے حوالے سے. مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت کے بارے میں بھی بڑے گمبھیر سوالات ہیں، صرف انٹیگریٹی کے بارے میں نہیں ہے یا سیاسی جھکاؤ کے بارے میں نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی جو اتھارٹیز ہیں، دیکھیے ہم سب اگر پاکستان کے کوشش کرنی چاہیے کہ بالغ نظر شہری ہوں، تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ جو وہ چاہیں کر گزرے. ان کے اوپر بھی ایک ضابطہ ہے اور ہونا چاہیے اگر نہیں ہے کہیں لکھا ہوا قانون میں. اور ایک اس پہ میں نے پارلیمان میں ایک تفصیلی گفتگو بھی کی تھی پچھلے ہفتے کہ کہاں کہاں آئین کے جو خاص طور پہ جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے، وہ انہوں نے بڑے سیاسی کیسز میں ان کو روندا ہے. تو یہ سارا معاملہ درست ہونا چاہیے. اور اسی لیے میں پھر اعادہ کر دیتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے. ہماری خواہش، توقع، استدعا یہی ہے کہ اس معاملے کو وسیع کریں، اس میں اجتماعی دانش لے کر آئیں، فل کورٹ بنا کر فیصلہ کر دیں. آپ کا ایک بیان آیا جس میں آپ نے کہا کہ 4-3 والا جو فیصلہ ہے، اصل مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے اسی فیصلے پہ اٹکا ہوا ہے. اس میں ظاہر ہے آپ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ وہ 4-3 والا فیصلہ درست تھا. اگر وہ نہ تسلیم کیا جائے تو پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں. ہم پہلے بھی کانسیکوینسز بھگت چکے ہیں. محمد نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں، اور ہمیں یہ نظر آیا، اور یہ ایک بڑا کہنا چاہیے کڑوا سبق ہے کہ جو ایک توقع ہوتی ہے میڈیا میں کہ جی جیسی بھی عدالت ہے اب اس نے حکم دے دیا تو اس کو مان لیا ہے. ہمارے لیے تو یہ بہت ہی زہر قاتل ثابت ہوا ہے کہ جو غلط فیصلے ہیں ان کا جو بھی پیرایا استعمال کرنا ہے، پرامن پیرایا، لیکن پروٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے. لیکن نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بالکل غلط تھی، غیر منصفانہ تھی، اور وہ پورا کیس جو ہے اس کے اوپر بہت اس قسم کے گہرے بادل ہیں. وہ کبھی وقت ملے گا تو ہم اس پہ تفصیلی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرائل تھا کہ نہیں تھا، وہ کیا تھا، اور آخر میں آ کے ایک ایسی چیز پر ان کو تاحیات نہل کیا گیا جو پورے کیس میں، یعنی وہ کیس 7 مہینے چلا، 7 مہینے اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی، اور وہ آخری دن ایک پیراگراف نکال کر ان کو، لہٰذا اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں سیریس ایشوز ہیں آئین کی شقوں کے حوالے سے جس کا میں نے ذکر کیا
کہ بھی کوئی بھی پارلیمان کا رکن جو ہے وہ پارلیمان میں کہی ہوئی بات پر اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک آزادی ہے تاکہ لوگ کھل کر بات کریں پارلیمان میں. یہ بہت سارے ایشوز پہ وہاں وہ ایک غلط فیصلہ تھا. اس غلط فیصلے کا نتیجہ یہ تھا، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں، کہ فیصلے کے 4 گھنٹے کے اندر اندر میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر چلے ہماری آنکھوں کے سامنے. ہم نے قبول کر لیا فیصلہ ہو، چاہے ہم اس پر تحفظات ہوں. پھر اسی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں بن سکتے، اور وہ ہٹ گئے. اس کے بعد اسی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی سینٹ میں 2018 کے جو سینٹ کے انتخابات تھے ان میں انتخابی نشان نہیں ہوگا شیر کا ہمارے امیدواروں کے پاس. تو سبق یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی بھی طرح عمران خان والی پالیسی کو کہ حامی نہیں ہیں کہ جی جتھا لے کے چڑھ دوڑو عدالت کے اوپر، دروازے توڑ دو، بلوا کرو، لیکن بہرحال ہمیں اس کو ریزسٹ کرنا ہے جب غلط فیصلے ہوں گے، اور یہ بہت غلط فیصلے ہوئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے آپ اس فیصلے کی بنیاد پر عدالتوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ مہنگائی کی وجہ سے الیکشن سے خوف زدہ ہیں. یور ٹیک آن دس؟ جی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو، لیکن یہاں آپ کے ناظرین کو بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن میں کھل کر بات کروں گا. 2018 کا انتخاب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا زہر تھا جس کی کڑواہٹ ابھی تک ہماری فضا میں رچی ہوئی ہے. اس کا ریپیٹ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. اور اسی لیے ضروری ہے کہ 2023 کے انتخابات، ہمارے حکومت میں آنے کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ 2018 کا ریپیٹ جو ہمیں نظر آ رہا تھا ہوگا اگر ہم نے کچھ ایکشن نہ لیا، 2018 کا ریپیٹ نہیں ہونا. تو لہٰذا 2023 میں اگر ہم نے انتخاب کرانا ہے، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی چاروں صوبوں میں بیک وقت انتخابات ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، اور سینٹ آف پاکستان نے کھل کر کہہ دیا، اس دن میں موجود تھا وہاں، انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو جاتا ہے اور ایک پارٹی کو واضح میجورٹی مل جاتی ہے تو پورے ملک کا الیکشن پریجوڈس ہو جائے. ٹھیک. اس کے اوپر تعصب آ جائے گا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ آلریڈی وننگ ہے، تو لہٰذا باقی پارٹیوں کے لیے وہ فیلڈ اوپن نہیں رہے گا، وہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں رہے گا. اور یہ بات جو ہے یہ 3 چھوٹے صوبوں کے سینیٹرز نے اس دن سینٹ میں کی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اگر صوبائی قومی اسمبلی کا الیکشن بھی پہلے کروا لیں تاکہ ایک کرائسس ختم ہو، ایک آئینی سیاسی بحران ختم ہو؟ دیکھیے کرائسس تو 2 جگہوں سے آ رہا ہے نا. کرائسس آ رہا ہے زمان پارک سے اور سپریم کورٹ سے، باقی کہیں سے کرائسس نہیں آ رہا. آپ 4 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں؟ جی ابھی تک تو اس کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، اور میرے تو خیال میں جو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو نوٹ لکھے ہیں وہ تو از خود ایک چارج شیٹ ہے سامراجی سپریم کورٹ کی، 1 مین شو کی، منصف کی کبا میں کھڑے سیاستدانوں کی، اور ایک فرائض منصبی سے انصاف نہ کرنے کی. اور اس کے پیچھے ہمارے پاس تو واضح، اور اس ہر بات کے پیچھے جو ہے وہ باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ جی کہاں یہ امپیریل سپریم کورٹ کدھر تھا، پولیٹیشین ان روبس کہاں آئے تھے، 1 مین شو کدھر ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یہ اب ایک چارج شیٹ خود ججز نے لکھ دی ہے. جی جی. لیکن یہ ہے کہ لیکن کیوں یہ معاملہ ریفرنس تک کیوں جائے؟ چیف جسٹس محترم اس سارے معاملے کو شفافیت سے حل کر سکتے ہیں اگر وہ فل کورٹ بنا دیں. تو لہٰذا یہ سارا معاملہ جو کہتے ہیں تناؤ ہے اور تصادم ہے، یہ صرف فل کورٹ بنانے سے حل ہو سکتا ہے. اگر نہ بنائیں تو پھر کیا آپشن ہے؟ نہیں تو پھر جائے سارے آپشنز اوپن ہیں، پھر تو ریفرنس کا آپشن بھی اوپن ہے. جو پارلیمان کو اللہ تعالیٰ کے بعد جو آئین میں لکھا ہے کہ منتخب نمائندے اقتدار اعلیٰ کا استعمال کریں گے،
تو وقت آ گیا ہے کہ 76 سالوں کے بعد یا آئین بننے کے 50 سال بعد پارلیمان اپنے آپ کو ان الفاظ کا اہل ثابت کرے۔ اچھا سر، پارلیمان کے پاس اگر آپ سمجھتے ہیں اختیار ہے، تو جن چیف جسٹسز نے ماضی میں پارلیمان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور ایک نہیں جس پہ مثلاً اگر ہم ریسنٹ مثالیں لیں تو ثاقب نثار، آصف کھوسہ صاحب، آپ کے خیال میں ان کو سزا ہونی چاہیے اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ جی سزا کیا دینی ہے، وہ اگر آ کر اپنے مس ڈیمینورز کا اعتراف ہی کر لیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ اور دیکھیے عدلیہ کی غلطیاں جو ہیں وہ تاریخ الٹا دیتی ہیں۔ صحیح۔ پاکستان میں تو الٹائی ہیں، چاہے وہ 1958 کا 200 کیس تھا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ٹرائل تھا، یا ظفر علی شاہ کیس تھا، یا ابھی دیکھیں نا چند مہینے پہلے جو 63 میں آئین کو دوبارہ لکھا، 12 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں پنجاب میں، ان کی حکومت آپ نے الٹا دی اپنے فیصلے سے۔ صحیح کہا کہ ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، اور بعد میں فیصلہ الٹا دیا، اور چیف جسٹس کو لکھنا پڑا کہ جی ججوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اگر وہ پہلے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ اس پر سوچ بچار کر لیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ایک واضح فرق ہے عدالت کے ٹریٹمنٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، کہ جس چیز پر نہال ہاشمی کو ٹانگ دیا گیا اور 6 مہینے سزا دے دی میکسیمم جو تھی، اسی طرح کے الفاظ پر، اسی طرح کی دھمکیوں پر عمران خان یا اس کی جماعت کو 1 گھنٹہ بھی عدالت میں نہیں سزا دی۔ تو یہ تو بہت سارے کیسز ہیں۔ ایز آئی سیڈ، ہم ضرور جو پچھلے لوگوں نے، پچھلے چیف جسٹسز نے، اور شاید اس میں ماضی کے وزیر اعظموں کو بھی آنا پڑے ایسی جگہ پہ کہ آ کے کہیں گے ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے یہ غلطی کی، لیکن اس طرح ایک جو ہم اپنی تاریخ سے چونکہ سبق نہیں سیکھتے، کسی نے کہا کہ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ بلکہ ایک مزاحیہ بات ہے، انہوں نے کہا تاریخ واپس آ کے ان کے سر پہ ڈنڈا مارے کہ سیکھو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے 75 سالوں کے بعد، تو پھر اس میں پارلیمان کا جو ایک مقدس اور واضح رول ہے حاکمیت میں، اور پارلیمان کے اوپر بھی اتنا ہی چیلنج ہے، لیکن اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ عدالت کا بھی ایک ڈیفائنڈ خود مختاری ہے آئین میں، لیکن اگر وہ تجاوز کریں گے تو اس تجاوز کو بھی ریزسٹ کیا جائے گا۔ سر آپ نے کہا کہ اگر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے، تاریخ واپس آ کر ہمارے سر پر ڈنڈا مارے گی۔ عمران خان کا دور ہائیبرڈ نظام، ایک ہائیبرڈ نظام کہلاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف کیا دور حکومت اسی نظام کی ایکسٹینشن ہے، تو کیا تاریخ ہمارے سر پر ڈنڈا مار رہی ہے؟ جی کچھ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے کچھ ضرور گرفتاریاں ہمارے دور میں بھی ہوئی ہیں جس کا مجھے بہت دکھ ہے، اور میں نے اس پر پروٹیسٹ بھی کیا ہے، پبلکلی نہیں لیکن جہاں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے کسی جرنلسٹ کو زبردستی اس کی نوکری سے نہیں نکلوایا، ہم نے عمران خان کا کوئی چلتا ہوا شو بند نہیں کروایا، آن ایئر براڈ کاسٹ ہوتا ہوا شو بند نہیں کروایا، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے کسی جرنلسٹ پہ گولیاں نہیں چلائی، ہم نے کوئی کسی کو زد و کوب نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں عمران خان نے چلوائی تھی؟ جی جو بھی تھے چلا۔ دیکھیے عمران خان کا جو ہائیبرڈ نظام تھا وہ ایکچولی ملک کو ایک فاشسٹ سمت کی طرف دھکیلنے کا پہلا قدم تھا، اور اس پہ اگین تاریخ کے بارے میں ہر ایک کی رائے فرق ہو سکتی ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کا آنا، یہ ایک مزاحمتی عمل تھا اس فاشسٹ سمت کی طرف ملک کو روکنے کے لیے۔ اس میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جی کوئی کہیں گفتگو کی، آپ نے کہیں کوئی بارگن کیا، لیکن ہمیں وہ نہیں دہرانی تاریخ، اگر ہم تاریخ کے طالب علم ہیں، جو 1930 سے 33 کے دوران جرمنی کی جو جمہوری جماعتیں تھیں انہوں نے یہ غلطی کی۔ آپ نے کہیں بارگین کی؟ جی مجھے نہیں معلوم، میں نہیں، میرے نالج میں یہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے دیکھیں اس سارے معاملے میں کہ وہ جماعتیں جو جنہیں عمران خان ساتھ نہیں رکھ سکے اور انہوں نے پھر پی ڈی ایم سے رجوع کیا، ان کی اپنی پارٹی میں سے لوگوں نے رجوع کیا، ان کا یہاں آنا ضرور سوال کھڑے کرتا ہے، لیکن آج وہ ہمارے allies ہیں، وہ ہماری حکومت میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آج کی پی ڈی ایم حکومت ہے
2018 کا جو بدترین انتخاب میں نے کہا، اس کی بدی کے باوجود 68% آف دا ووٹ پولڈ ان 2018 وہ ان جماعتوں کے پاس ہے جو آج پی ڈی ایم کی حکومت میں. عمران خان کے پاس صرف 32% ووٹ. صحیح. تو لہذا 2/3 ووٹوں کی اکثریت کی نمائندہ حکومت اس وقت موجود ہے. یہ تو عین جمہوری عمل ہے. سر آپ بتائیے کہ آپ نے کہا اور بڑی کیمپین کی کہ عمران خان ایک پپٹ ہے، یہ جو کٹ پتلی ہے، اور سارے آپ لوگ جب اپوزیشن میں لگے تھے، لیکن عمران خان اگر کٹ پتلی تھے تو کٹ پتلی کو لانے والے کچھ لوگ تھے. آہستہ آہستہ جب سے آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے ہیں، ان لوگوں کے نام آپ کی گفتگو سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اصل کلپریٹ تھے اس کے بجائے آپ پپٹ پہ تنقید کرتے ہیں. وائی از دیٹ سر؟ جی دیکھیے، وہ ایک تو ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اس دفعہ وہ غلطی نہیں دہرائی، اور آرمی چیف ریٹائر ہو گئے، جن کے اوپر سب سے بڑا اونس ہے اس ہائیبرڈ نظام کا، جنرل باجوہ. یو بلیم ہم؟ جی وہ بالکل ذمہ دار ہیں اس سسٹم. ہی شوڈ بی پنشڈ. جی پنشمنٹ ان کے لیے یہی ہوگی بہتر، بجائے یہ کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، کہ وہ اگر آ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں قوم کے سامنے کہ یہ جو ان کی مینیپولیشن تھی پاکستان کی سیاست میں، حاکمیت میں، وہ غلط تھی. وہ آج کل انٹرویوز میں آپ کو پتہ ہے ہر انٹرویو میں کہیں نہ کہیں اس کا ہنٹ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی نئی نسل کنفیوز ہے، اور پاکستان کی جو نئی نسل ہے، جتنا میں پڑھ پایا ہوں، ہو سکتا ہے جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ نمائندہ نہ ہو، وہ جمہوریت کے بارے میں کمیٹڈ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب سی چور سیاستدانوں کو لانے کی جمہوریت ہے یہ. تو وہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ جمہوریت کے ساتھ مجھے اتنی مضبوط نہیں لگتی جو اس سے پچھلی نسل میں تھی. تو ان کو بھی یہ بات باور کرانا ہے کہ منتخب نمائندوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، لیکن منتخب نمائندے کا سب سے بڑا جو اس کی سمجھ لیں کمزوری بھی اور طاقت بھی ہے کہ اس کو ووٹ سے باہر نکالا جا سکتا. آپ کو نہیں اچھا لگا، آمریت میں یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر عمران خان اپنے پروگرام پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور ایک ون پارٹی اسٹیٹ کریٹ کر دیتے، ایک فاشسٹ اسٹیٹ کریٹ کر دیتے، اگر ہم ان کا رستہ نہ روکتے، تو پھر تو معاملہ بالکل ہی، پاکستان ایک 4 صوبوں کی اکائی ہے اور ایک کافی نازک اور حساس اکائی ہے. بہت ساری جو، اور یہ بات مجھے حقیقت ہے قومی اسمبلی میں آنے کے بعد معلوم ہوئی، کیونکہ میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، جو کہتے ہیں نا ہارٹ آف دا ہارٹ آف پنجاب ہے. مجھے قومی اسمبلی میں آ کر معلوم ہوا اور احساس ہوا کہ پاکستان کو دوسرے صوبوں میں رہنے والے اور ان کے نمائندے فرق نظر سے دیکھتے ہیں. بالکل. وہ تاریخ کو فرق طریقے سے پڑھتے ہیں. ان کے پاکستان کی حکومتوں کے بارے میں جو خیال، اس سے میں نے کہا ہم تو ہارٹ آف دا ہارٹ ویسے آ گئے، تو ہم تو پنجابی میجورٹی ہے اور کہتے ہیں اچھا جی بڑا ملک ہمارا ہے، اور جیسے، لیکن یہ درست نہیں ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے صوبوں والے پنجاب کے یا پنجابی کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کیا یہ تاثر تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب سے ہوتی؟ جی بالکل. آپ کو پتہ بلوچستان میں تو وہ نام ہی پنجابی فوج کا لیا جاتا ہے، صرف فوج نہیں کہتے، پنجابی فوج. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن کا حل مزید جمہوریت میں پنہا ہے. اور یہ جو سال گزرا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں ضرور کوئی گفتگو ہوئی ہوگی، کہیں کوئی بارگن بھی ہوا ہوگا، لیکن کم از کم پاکستان اس فاشزم کے راستے سے واپس آ گئے جہاں وہ جا رہا تھا انیویٹبلی. بارگن کس سے ہوا ہوگا؟ عاصم منیر صاحب سے؟ جی مجھے نہیں معلوم کہ کن، آخر 4-5 تو بہت بڑے قائدین موجود تھے اور ہیں آج بھی پارلیمان میں بھی اور حکومت میں بھی. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا بات کی، لیکن کچھ نہ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور وہ انڈرسٹینڈنگ اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ تجربہ عمرانی مکمل طور پر منہ کے بل آ گیا. آپ نے بالکل درست کہا کہ عمران خان کا تجربہ بالکل ناکام ہو گیا، اور
عمران خان نے PMLN اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو چور ڈاکو کے نام سے ٹیگ کیا. اب آپ کتنے بھی آنیسٹ ہیں اس ٹیگ کو ہٹانا بہت مشکل ہے. اس کے باوجود آپ کا بیان آیا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے. جی دیکھیے، مذاکرات اس لیے ہو سکتے ہیں اور کہ جب تک وہ مثلاً سینیٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، ان کے نمائندے تھوڑے یا زیادہ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، تو اگر کوئی احترام کرنا ہے تو ان ووٹروں کا کرنا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، اور بات کرنی چاہیے. جو بھی نمائندے اگر پارلیمان میں موجود ہیں ان سے ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے بزدلانہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم نہیں کریں گے. انگریزی میں کہتے ہیں اپیسمنٹ. پھر میں نازی جرمنی کی مثال دوں گا جو کہ بڑی ریلیونٹ ہے اس سارے کیس میں، کہ وہاں کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے بلکہ خاص طور پہ اس وقت کی جرمن اسٹیبلشمنٹ میں ایک بزدلانہ مصالحت کی، جس کا نتیجہ پھر جرمنی کی اپنی تباہی کی صورت میں نکلا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موت کی صورت میں نکلا. یہاں بھی ایک ایسا ہی معاملہ، چاہے ہم ورلڈ وار 2 تو ایک سپریٹ سبجیکٹ ہے، لیکن ملکوں کی جو حیت ہے، پاکستان میں اب اس کا فیصلہ ہمیں کر دینا ہے کہ یہاں جمہوریت ہی ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے پچھلے 76 سالوں میں، کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھنا ہے اور کھلی آنکھوں سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، لیکن یہ سمجھانا ہے ان کو بھی، جس طرح آج کل عدلیہ کو ہم ایک بڑی عاجزانہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تبھی آگے چلے گا، اس کے 4 صوبے اور آج جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، جب ہم جمہوری عمل پر قائم رہیں گے اور جمہوری عمل کا تقدس قائم کر دیں گے عوام کی نظر میں. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے یہ بات تو تھیوریٹیکلی بہت اچھی ہے کہ جمہوریت اچھی ہونی چاہیے اور جمہوریت کی تقدیس ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے جمہوریت کو پہ جو شبخون مارا ان کو سمجھانا چاہیے. آپ کے خیال میں جب تک ان میں سے چند کرداروں کو سزا نہیں دی جائے گی، جیسے جسٹس سیٹھ وقار نے ایک اپنے فیصلے میں لکھا، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، اس میں زیادہ اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کی اگزامپل ہے جہاں سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی جاتی ہے، کہ اس وہاں کی جو سفید فام مائنورٹی تھی، اقلیت تھی، اس نے اتنے سال بدترین استحصال کیا سیاہ فام میجورٹی کا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے پروسیکیوشن کی تو پھر شاید ہم اس سرکل سے کبھی باہر نہ نکلیں. یہ سوال ابھی تک موجود ہے کہ ایک اب 30 سال ہونے کو آئے ہیں، کیا واقعی وہ تجربہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. تو اس پر مزید بحث ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ہماری ماضی کے سیاہ کاریاں ہیں مختلف اداروں کی، ان کو کیسے اپنی تاریخ کا حصہ بنانا ہے، ان کو کیسے سمجھنا ہے. یہ بالکل ایک ویلڈ خیال ہے کہ جی کسی نہ کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا. بالکل صحیح. اچھا سر، تھوڑا سا اب سوالات آپ کی پارٹی کے حوالے سے. موروثی سیاست بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی پارٹی میں اور دیگر چند پارٹیوں میں. مثلا اگر PMLN کا وزیر اعظم ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں اگر ان کی گورنمنٹ ہے، یا شہباز شریف ہوں گے یا حمزہ شہباز ہوں گے. کبھی ہم نے خرم دستگیر کا، سعد رفیق کا اور آپ کے بہت کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا نام نہیں سنا. اس کا امپیکٹ برا نہیں ہوتا؟ جی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے امپیکٹ یہ، اور یہ بھی ایک خاص اینگل کے ذریعے کہا گیا کہ یہ موروثی سیاست جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا زہر قاتل ہے. دیکھیے وہ جو بھی موروث ہے اس نے عوام سے ووٹ لینا ہے. اگر وہ عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں مانتے ہم، بھائی تم جس کے بھی بیٹے ہو یا بیٹی ہو، ہم نہیں مانتے، تو موروثی سیاست ختم ہو جائے گی. وہ تو عوام کی سپورٹ پر قائم ہے نا. لیکن یہ بات ضرور ہے اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب موقع آئے، 1990 میں ایک موقع آیا تو
تو تب کسی شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا، غلام حیدر وائیں کو بنایا گیا، یا 2017 میں موقع آیا تو کوئی شریف وزیر اعظم نہیں بنا، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنا، حالانکہ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت بالکل کوالیفائڈ تھے اور بن سکتے تھے، لیکن تو زیادہ 2 کروشل موقعوں پر پنجاب کی جو قیادت ہے اور ملک کی قیادت جو ہے وہ خاندان سے باہر آئی اور انہوں نے رول کیا جب تک وہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا۔ تو یہ ایشو پوری دنیا میں جو مختلف خاندان ہیں ان کی سیاست میں موجودگی ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی وقت کے ساتھ اپنے جو جدید طریقے ہیں، اپنے نظریے ہیں، اپنی جو معاملات کو چلانے کا طریقہ ہے اس میں جدیدیت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس سر۔ ہم ایک تو ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں نا پارٹی کے اندر، مثلا یہ ان نیچرل سا لگتا ہے کہ آپ کا کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کو دل نہیں چاہتا، آپ تو اتنا سبمسو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، یہ تو موروثی سیاست پاکستان میں، اور یہ میں اب کھل کر بات کرنے لگا ہوں، اس کے چلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خاندان ہوتا ہے اس وقت ہیڈ کے اوپر، اس کے ممبران کے اوپر باقی پارٹی کے اراکین کا اتفاق جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کھلے گا معاملہ تو اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ تو پھر بہت ہی اختلاف ہوگا، تھڑے بنیں گے، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے یا وزارت اعلیٰ کے لیے۔ تو موروث جس کو کہتے ہیں نا، وہ آسانی سے اس کے اوپر ایک آپ بغیر دھڑے بنائے پارٹی کو آگے لے چلتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہوتا ہے، جس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں صرف اس لیے ایگری کر جاتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ کھلا تو بہت پرابلم ہوگی، بہت دھڑے بنیں گے اور پارٹی بریک اپ ہو جائے گی۔ تو پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے بھی ایک فگر ہیڈ کو رکھا جاتا ہے جس پر سب ایگری ہو جائیں کہ شاید میرے جو مخالف ہیں وہ مجھے تو برداشت نہ کریں لیکن خاندان کے لوگوں ہم سب برداشت کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، 2-3 مختصر سوال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس پی ایم ایل این کا تھا، اور گجرانوالہ کے جلسے میں ہی نواز شریف نے یہ بات کی تھی۔ یہ سارا سٹانس اور اس کے ساتھ جو عوام کی سمپتھی تھی وہ عمران خان نے کیپچر کر لی ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پاکستان میں موجود ہے اور عمران خان نے ضرور کیپچر کیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں وہ ووٹ اب ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی جو آپ اسے جھوٹ کہہ لیں، غلط بیانی کہہ لیں، یو ٹرن کہہ لیں، مثلاً ہمیں اب آپ جیسے عقل مند لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بھی کیا ہوا، امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے نہیں کی، حقانی نے سازش کی، پھر اس نے نہیں کی، اس نے سازش کی، یہاں سے سازش ہوئی، وہاں سے سازش ہوئی، کس نے سازش کی؟ تو جب سوال آپ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی سازش تو پارلیمان میں 176 اراکین اسمبلی نے کی جنہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا، اور وہ ایک کھلا ووٹ تھا، سب نے اپنے اپنی منشا کے مطابق ووٹ دیا اور وہ ووٹ ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کا جو میں مشاہدہ کر پایا ہوں، وہ وقتی فائدے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ۔ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ سچ کو اتنا اچھا، آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ سچ کو اتنا اچھا مارکیٹ نہیں کر سکتے جتنا عمران خان جھوٹ کو کر سکتے؟ جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو مخالفین نہیں، میں کہتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو اس میں آپ کی کوتاہی ہے؟ جی ہے، ہماری ہے۔ جی میں نے ابھی بات کی جدیدیت کی، اور ماڈرن جو میڈیا ہے 21ویں صدی کا، اس کے تمام اوزار آپ نے بیک وقت استعمال کرنے ہیں نا، اپنے ابلاغ کے لیے، ایکسپریشن کے لیے، اپنے آرگومنٹ کو بڑھانے کے لیے۔ تو اگر آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے، اور ایک ایسی جماعت جس کی بنیاد ہی پروپیگنڈا ہے، انہوں نے ہم سے بہتر کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پروپیگنڈا پہ۔ اور آئی تھنک اس میں دیکھیے نا، یہ ایک حقیقت ہے اب
آپ چونکہ ایک ویب چینل ہے لیکن میں بات کر دیتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں جھوٹ بولنے کا زیادہ فائدہ ہے، اور ایک پرانی کہاوت جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے کہ جب تک سچ اٹھ کر اپنے تسمے باندھتا ہے، جھوٹ 2 دفعہ دنیا کا چکر لگا کے واپس آ جاتا ہے۔ تو ایوری انسینٹیو ٹو لائی، اور آج کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ وقت کے ساتھ ٹوٹلی نان وربل ہوتی جا رہی ہے، اٹس بیکمنگ ویژول، کہ لوگ اب فیس بک کی پوسٹ بھی پڑھنا نہیں چاہتے، وہ صرف ٹک ٹاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ جس طرف بھی عوام جس میڈیم کو استعمال کر رہے ہیں ہم بھی اس کو استعمال کر کے اپنی بات ان تک پہنچائیں۔ ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہیں، کچھ بہتری آئی ہے پہلے سے، یہ بھی ہم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، لیکن جس لیول کا ہمیں کام کرنا ہے اور سمجھانا ہے، اور یہ سارے مشکل معاملے ہیں، جمہوریت، آئین، کس طرح آگے جانا ہے، کیسی معیشت ہونی چاہیے، اس پہ کوئی اس وقت سمپل سلوشن اویلیبل نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ اپنے اوپر یہ زنجیر باندھی ہوئی ہے، جس طرح ہم میں سے اکثر لوگوں نے باندھی ہوئی ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولا، یہ تو غلط بات ہے، تو پھر آپ ایک ڈس ایڈوانٹیج پر ہیں سوشل میڈیا کے دور میں۔ صحیح۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، وہ جلدی الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس طرح کے کچھ بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی رفٹ پیدا ہو رہی ہے اور کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی اس حکومت سے نکل جائے؟ جی دیکھیے، ابھی تک تو میں اپنا ذاتی مشاہدہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، ابھی تک کم از کم کابینہ کی سطح تک ہمیں نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ ہم سب شکر گزار ہیں ان کے تمام حکومتی جماعتوں کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت شہباز شریف کو مل رہی ہے ایز آف ٹوڈے۔ تو ہمیں اگر وہ وقتاً فوقتاً اپنی سیاسی رائے کا اظہار کرتے ہیں، رضائی صاحب نے اس دن کہا کہ جی گفتگو ہونی چاہیے، تو لیکن وہ رائے جو ہے بالآخر ایک اجتماعی حکومت ہے، وہ اپنا آرگومنٹ لے کر آئیں، سب کے سامنے رکھیں، جس پہ سب ایگری کریں گے وہ ہماری پالیسی ہوگی۔ اگر آج الیکشن ہو، آپ کے خیال میں آپ الیکشن جیت سکتے ہیں ایز پارٹی؟ جی جیت سکتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا، اور شاید میری خوش فہمی یا اس خوش گمانی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ خوش گمانی کی وجوہات 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں پر 2 پارٹیوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ اکثر جگہوں پہ مسلم لیگ نون کا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے، بعض جگہوں پہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے، یا جے یو آئی ایف کا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے۔ تو وہاں اتنا اوور ویلمنگ سپورٹ نہیں ہے میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں۔ بہت سخت الیکشن ہوگا، اور یہ الیکشن ہوگا سوئنگ ووٹ جو لے جائے گا وہ الیکشن جیت جائے گا۔ اس وقت چونکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 11 ماہ سے جب سے حکومت بنی ہے، جو ابلاغ ہے، سیاسی ابلاغ، وہ صرف عمران خان نے کیا ہے۔ انہوں نے غالباً 70 سے زیادہ جلسے کیے ہیں، مستقل بات کر رہے ہیں۔ ہم حکومت میں آگے ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے وہ سیاسی جلسے بھی نہیں کیے، ہم نے وہ مستقل ابلاغ کی جو ایک ریس ہے اس میں بھی نہیں ہم شامل۔ عمران خان جب حکومت میں تھے تب بھی کرتے تھے، وہ تب بھی کرتے تھے، ان کو یہ معلوم ہے 21ویں صدی کی حکومت کے لیے پروپیگنڈا کتنا اہم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس ابلاغ کی دوڑ میں آ کر اپنی بات کرنی، اور الیکشنز یہ ایک میں سمجھتا قانون ہے فطرت کا، جیسے ہی قریب آئیں گے ٹائٹ ہوں گے، ٹھیک، سخت ہوں گے۔ اور دوسرا میری ایک خوش فہمی ہے جس پہ مجھے کافی لوگ سے مذاق بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، کہ ابھی محمد نواز شریف یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ انتخابات کے وقت یہاں موجود ہوں گے۔ جب وہ ہوں گے تو پھر سیاست نتھر جائے گی، سیپریٹ ہوگا امیڈیٹلی۔ ابھی جو ایک کنفیوژن ہے اور مش میش ہے وہ نتھرے گا، اور ایک سخت الیکشن ہوگا، اور ہم جیت سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی حکومت جائے گی تو سیاست نتھر جائے گی،
پھر ہمیں بتایا گیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو سیاست نتر جائے گی. پھر ہمیں پتہ چلا سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور حکومت میں آ جائیں گی تو سیاست نتر جائے گی. کیا اب ایک اور ٹرک کی بتی نہیں؟ نہیں، سیاست نتھری ہے. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ. سیاست بہت نتھری ہے حکومت آنے کے بعد. کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چاروں صوبوں کی جماعتیں ایک حکومت میں آ کر بیٹھ گئیں، قوم پرست آ کر بیٹھ گئے. اب قوم پرست جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک کبھی نہیں بیٹھے آ کے. دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے مخالف رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور PMLN، وہ ان کے وزراء ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں. پتہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کون سا ہے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، چاروں صوبوں کی جماعتیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت بلوچستان کی جتنی سنجیدہ ریپرزنٹیشن اس کیبنٹ میں ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا سیاست نتھری ہے. جو نتھرا نہیں ہے کہ وہ جو بگاڑ اس ہائبرڈ اور فاشسٹ نظام کے آغاز نے پیدا کیا تھا معیشت میں، فارن پالیسی میں، وفاقیت میں، وہ ہماری تمام توجہ سے زیادہ، یعنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑا اور گمبھیر ہے. میں پھر آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ 2018 مئی 31 مئی تک، جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پاکستان میں گندم، چینی اور کھاد اتنی وافر تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایکسپورٹ کیسے کرنی. یہ تین چیزیں، صرف 3 کموڈٹیز کی بات کروں. اور 4 سالوں میں آپ اس کو بے برکتی کہہ لیں، نحوست کہہ لیں، کہ یہ تینوں چیزیں اتنی شارٹ ہوئی ہیں، اتنا قحط پڑا ہے کہ ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے ہم گندم بھی منگا رہے ہیں، ہم چینی بھی منگا رہے ہیں اور ہم کھاد بھی منگا رہے ہیں. تو ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے بحران بہت ہی شدید ہو گیا. اور صرف ایک نمبر جو ہے پھر کر کے کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے، عمران خان نے اپنے 4.25 سال میں پچھلے 71 سال کے مقابلے میں 90% زیادہ قرضے لیے. ٹھیک. اب لوگ کہتے ہیں قرضے لیے تو کیا ہو گیا؟ جب آپ اتنے قرضے لیں گے، آپ نے قرضوں کو جو واپس کرنا ہوتا ہے، وہ قرضوں کا واپس کرنا جو مسلم لیگ نون کے آخری سال 1500 ارب روپے کا تھا، اب روٹینلی 3000 ارب سے زیادہ ہوتا ہے، 3500، غالباً اس سال 4000 ارب ہو جائے. ہمارے دفاعی بجٹ سے دوگنا، صحیح، یا بلکہ 2.5 گنا آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کر کے پاکستان کا فسکل سپیس، وہ سپیس جس کے ذریعے آپ نے ترقی بھی کرنی ہے، آپ نے عوام کو ریلیف بھی دینا ہے، وہ اس میں سے آپ نے اسینشلی عمران خان کی جو غلط پالیسی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 ارب روپیہ جو پاکستان کے عوام پر خرچ ہو سکتا تھا وہ ہماری جیب سے نکال لیا گیا کہ جناب یہ آپ نے یہ 2000 ارب ایکسٹرا جو ہے آپ نے قرضے واپس کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں نا، ابھی نمبر آیا ہے، کوئی یقین نہیں کرتا کہ ہم کہتے ہیں جی پاکستان، جو کچھ لوگ کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے. صرف جولائی سے دسمبر تک پاکستان نے 10.5 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. 10.5 بلین ڈالرز، جو ہم لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اگلے گھنٹے شاید دیوالیہ ہو جائے گا. یہ دیوالیہ ہونے والا ملک اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے. ہم نے اپنا جو بھی مشکل پڑی ہے، عوام بہت تکلیف سہ رہے ہیں مہنگائی کی، لیکن ہم نے اس کو بچا کر رکھا ہوا. ایک سوال، اس کا جواب اگر آپ صرف ایک لفظ میں اگر دے دیں تو سہولت ہوگی. آپ کے خیال میں، آئی ڈونٹ نیڈ اینی کلیریفیکیشن، جسٹیفیکیشن ان دس آنسر، الیکشن 2023 میں ہوں گے 2024 میں؟ 23 میں انشاءاللہ، اکتوبر میں ہوں گے. اچھا، PMLN کے لیڈروں نے بڑی صحبتیں برداشت کی، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، سعد رفیع. آپ جیل لیں گے تو میرا شاید اس وقت تک سیاسی کریئر چھوٹا تھا، اور میں شاید اس طرح
کوئی ان کی آنکھ میں نہیں کھٹکا. اچھا لیکن آپ جیسے انٹرویو دیتا رہا تو کھٹکنے کا شروع ہو جاؤں گا. اچھا سر، آپ بہت ساری وزارتوں میں رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. اور سب سے زیادہ آپ نے کس وزارت میں انجوائے کیا؟ جی کام میں نے سب سے زیادہ وزارت تجارت میں کیا ہے، لیکن میرا بڑا ایک سیکھنے کا تجربہ 10 مہینے میں وزیر دفاع رہا 2017 سے 18، جب میاں نواز کو ڈسکوالیفائی کیا اور شاہد خاقان عباس سے سب کی حکومت بنی. تو وہ 10 مہینے میرے لیے بہت سیکھنے کے مہینے تھے، سمجھنے کے مہینے تھے. پاکستان کی سیاست کو اور حاکمیت کے جو طریقے ہیں ان کو قریب سے دیکھنے میں، جو کرائسس اٹھتے ہیں اور کیسے مینج ہوتے ہیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو انسٹرکٹیو تھا وہ ڈیفینیٹلی وزارت دفاع کا تھا. یہ تو جو اس وقت موجودہ ذمہ داری ہے توانائی والی، یہ تو ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے اور ایک مشکل ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو بھی اسی طریقے سے نمٹیں. اور وزارت تجارت بھی آپ جیسے کہتے ہیں انجوائے اگر ہم نے کیا، اس میں یہ تھا کہ وہ ایک زیادہ انٹلیکچول وزارت ہے اور اس میں بہت سارے انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں، تو اس کو انٹلیکچولی میں نے انجوائے کیا، لیکن سیکھا میں نے سب سے زیادہ وزارت دفاع میں. ون لاسٹ کوشچن. مریم نواز ایک بڑا طاقتور فنومینا بن کے مسلم لیگ نون میں آئی ہیں. ان کو ظاہر ہے ریزسٹنس ہے پارٹی کی طرف سے، سینئرز کی طرف سے. جیسے بے نظیر کے اوپر ایک وقت آیا تھا کہ وہ انکل سے پریشان تھی. آپ کے خیال میں پارٹی میں ریزسٹنس ہے، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ان کا آنا پارٹی کے لیے ساتھ ثابت ہوا، نقصان دہ ثابت ہوا؟ جی ریزسٹنس تھی کچھ عرصہ پہلے تک، اب نہیں ہے. میری نظر میں اب پارٹی نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ مریم بی بی نے، اور یہ پاکستانی سیاست کا ایک مستقل فنومینا ہے، بہادری. مریم بی بی نے اپنی بہادری سے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کیا. انہوں نے جس طرح چیلنج کیا ہے مقتدرہ کو، انہوں نے جس طرح میاں نواز شریف کے لیے کیمپین کیا، اس کیمپین کے دوران جس طرح انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے. تو اب پارٹی میں کچھ زیادہ ابہام نہیں ہے اور ریزسٹنس بھی نہیں ہے. میں کہا تھا یہ آخری سوال، لیکن ایک مختصر سا اگر جواب دیتے ہیں. آپ نے 3 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف. ان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے تو کسے چوز کریں گے؟ جی میں تو میاں نواز شریف کو چوز کروں گا، وہ میرے قائد بھی ہیں اور ہماری ان کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی ہے. لیکن جذبات سے زیادہ، اور یہ بات میں آپ کے ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ سکھایا گیا، نوجوانوں کو سکھایا گیا کہ سب جمہوری حکومتیں چور ہیں اور بیڑا غرق ہے اور لوٹ کر کھا گئے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اس کو غلط ثابت کیا اس مفروضے کو میاں نواز شریف کی 2013 سے 18 کی حکومت میں، یا 2017 کے 4 سال ان کے تھے ڈسکوالیفائی ہونے تک. 2013 میں ایک خون اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا پاکستان ہمیں ملا. دہشت گردی تھی، 6 دہشت گردی کے واقعات روزانہ ہوتے تھے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور پاکستان ایک بدحال پاکستان تھا. اب نواز شریف کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، انہوں نے 4 سال میں یہ سارے مسئلے حل کر دیے. انہوں نے دہشت گردی سے لڑائی کی، اور یہ بات نہیں کہتے لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا. اگر آپ دہشت گردوں سے لڑیں تو آپ کے خیال میں آپ پر حملہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، دہشت گردوں سے لڑائی کی، پاکستان کو پرامن کیا. افواج پاکستان نے ہماری مدد کی، لیکن جو لیڈر ہے کریڈٹ تو اسی کو جائے گا. بالکل اس نے ایک سٹیپ لیا اس نے. دوسرا انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیا کہ ان 4 سالوں میں پاکستان میں جو ہماری کیپیسٹی تھی وہ ڈبل ہوئی. 12,000 میگا واٹ، 11,000 کچھ 600 یا میگا واٹ ایڈ ہوئے. اور جس دن ہم نے اپنی مدت مکمل کی، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. وہ حل کیا مسئلہ، سی پیک لے کر آئے، اور کراچی کا مسئلہ حل کیا، کراچی کو پرامن کیا. بلوچستان میں
پہلی دفعہ قوم پرستوں کو حکومت دی. اگرچہ تاریخی طور پہ شاید یہ غلط ثابت ہوا، لیکن چونکہ تحریک انصاف کی اکثریت نہیں تھی کے پی میں، لیکن ایک پلورالٹی تھی، سب سے زیادہ نمبر ان کے تھے، ان کو کہا آپ حکومت بنائیں. تو اس لحاظ سے میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے سب سے کامیاب وزیر اعظم ابھی تک جو منتخب لوگ تھے، وہ پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد نواز شریف تھے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کل آپ کی مصروفیت کا ہمیں اندازہ ہے. اب خرم دستگیر خان صاحب کے بارے میں آپ کو، ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم پہ بڑے الزامات لگتے ہیں کہ لفافہ صحافی اور اس طرح کا. خرم دستگیر خان جب بھی کسی صحافی سے اور کسی دوست صحافی سے ملتے ہیں، وہ اس کے لیے کتابوں کا گفٹ لاتے ہیں، اور بہت اچھی کتابیں، اور وہ تحفہ پا کے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے دفتر تشریف لائے، ہمارے لیے بہت عزت کی بات. آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کامیاب کرے. بہت شکریہ.